نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ 7 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ تو چلیے ہم رکوع نمبر 8 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا۔ وہ کافروں کی طرح نہیں ہونا۔ وہ کافراں کیا بولتے، جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، اگر ہمارے ساتھ ہو تو نہیں مرتے تھے، لیکن یہ بھی مریں گے نا۔ انہوں شہید ہو گئے، وہ بہت بڑا درجہ مل گیا، لیکن جو نہیں گئے تھے، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے، کب بچیں گے، یہ بھی جائیں گے نا، ان کا بھی وقت ہے۔ تو جس کا وقت جہاں ہے وہ جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جانے والا تو بہت قسمت والا ہے۔ تو یہاں پر سنیے ذرا، اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں ان کا افسوس رکھے۔ یعنی جو شہید ہوتے ان کا افسوس ہونا، ایسا بولتے ہیں لوگ، اور اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جلاتا ہے، جس کو چاہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہے مارتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جو شہید ہوئے ہیں، جہاد میں گئے ہیں، ان کا تو مقام پوچھو ہی مت۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے ان کے ساتھ۔ دنیا میں آئے تھے اور کامیاب ہو کر چلے گئے وہ لوگ۔ ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے جو دنیا میں رہ رہے ہیں۔ دھن دولت، بلڈنگاں، پیسہ، دولت رکھیں، کیا کام کیے؟ جب وقت آئیں گا، روح نکالی جائیں گی تو سب چھوڑ کر ہاتھ ملنے سے فائدہ نہیں، سب چھوڑ کر جانا ہے۔ تو وہ ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے کہ شہید ہونا، کیونکہ مرنا ضروری ہے۔ اور اگر تم مرد، اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے۔ مرو یا مارے جاؤ، اللہ کی طرف تو اٹھنا ضروری ہے، کوئی بچنے والا نہیں۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تو ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تنگ مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیارے، وہ لوگ بہت اللہ کے پیارے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ مدد کرتا ہے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دیکھیں نا جنگ احد میں کیا ہوا، اتنی افراتفری کہ اچانک جو اٹیک ہوا، لیکن اللہ کی مدد آئی فرشتوں کے ساتھ، اور ایمان والے جیت گئے۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، بڑی بڑی طاقتوں میں نہیں، اللہ پہ ہم کو بھروسہ کرنا ہے۔ اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے۔ کوئی نبی جو جتنے آئے، کوئی چھپا کر نہیں رکھے، اللہ کی نشانیاں پوری بتا دیے ہیں۔ تو اے ایمان والو، یہ جو باتیں معلوم ہو رہے ہیں ہم کو، اللہ کی یہ پیاری پیاری جو باتیں، نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں، آپ کو، ہم کو چاہیے کہ اوروں کو بھی سنائیں، آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور جو چھپا رکھے وہ قیامت، مرنا تو کیسا بھی ہے، جانا ہے، چاہے محل میں رہو یا فٹ پاتھ پہ رہو۔ تو یہ اللہ کی باتیں جب پہنچائیں گے تو یہ نیکیوں کا خزانہ وہاں پر جمع ہوگا اور وہ ملے گا ہم کو۔ اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا، جیسا کہ اللہ نے غضب اور اوڑا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ جو ان کی کمائی ہے
نیکیوں کی کمائی ہے تو اس کے حساب سے بدلہ ملے گا، برائیوں کی کمائی ہے تو برائی کے حساب سے بدلہ ملے گا، یعنی ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی۔ اللہ کی مرضی پر چلا وہ کامیاب ہوا، اور اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا، اور باعث ہوئیں گے اللہ کا غضب ہوں گا، ان کا اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ہمیشہ ہوشیاریاں بتاتے رہیں گے، اتنے پیارے باتیں، اتنی کھلی نشانیاں کے بعد بھی اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوں گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی، اور اللہ کے یہاں درجہ بدرجہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں درجے بدرجے ہیں، جو گناہ گار دوزخ میں بھی درجے ہیں، اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا، ہم ہی دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ معلوم ہے کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ تم فرما دو کہ تمہاری ہی طرف سے آئی ہے۔ اگر کچھ پریشانی مصیبت آتی ہے تو کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے تم کہو کہ یہ تمہاری ہمارے اعمال کی طرف سے ہم پر مصیبت آتی ہے، اس لیے اعمال کو صحیح کرو۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، دونوں فوجیں ملے تو وہ جنگ احد کا جو ہم سیکر پڑے تھے اتر اشارہ ہے، یہ دونوں فوجیں ملی تھی اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی ایمان والوں کی پہچان کرا دینے کی واسطے وہ مصلحت تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے، جو منافق ہے ان کا الگ پہچان ہونا، جو نیک ہے ان کی پہچان ہونا، اسی لیے جنگ احد میں وہ ہوا تھا۔ اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، دشمن کو ہٹاؤ۔ بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، چپ تو ہی بولتے ہونا، اور پہلے سے لڑنے کا معلوم ہوتا تو برابر آتے تھے۔ اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت، یہ ظاہری ایمان ہے ان کا، باطنی ایمان کی ضرورت ہے اسلام میں، اللہ باطنی کو جانتے ہیں، باطن کو۔ ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہے، وہ کفر سے زیادہ قریب ہے، جو دل میں ایک رہتا زبان پہ ایک بولتے ہیں، ایسا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ یاد رکھو جو دل میں ہے وہی بولو جو اللہ جانتا ہے، دو سب بھی اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ دیکھیے دل میں نہیں سو بات منہ سے بولتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ جو کیا چھپا رہے ہیں۔ دیکھیے بچنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑو، ہر وقت پکڑو، ہر لمحہ ہر وقت پکڑو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بہت بڑا سہارا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر ہم اللہ کے سائے میں چلے جائیں۔ اور اللہ کا معلوم کہ جو چھپا رہے، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھ رہے کہ وہ ہمارا کیا مانتے تو نہ مارے جاتے، تو ان کو فرما دو کہ اپنی ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو۔ اب یہ بولتے ہیں کہ بھائیوں کو اگر وہ نہیں جاتے جہاد میں تو نہیں مارے جاتے، تو اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے تمہاری موت کو تم ٹال کے بتاؤ، جب تمہاری موت آئیں گی نا برابر اللہ تعالیٰ لیں گے۔ یعنی ہمیشہ رہتے کیا ہزاروں سال رہتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے بولے کہ جب وہ مارے گئے شہید ہوئے نا، چلو تمہاری موت کو تم ٹال کے بتاؤ، دیکھیں گے کوئی ٹالا آج تک؟ کوئی نہیں ٹالا، یہ حق ہے۔ یہ موت ٹال کر اگر سچے ہو، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا۔ دیکھیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس یرزقون، زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو اتنی کھلی نشانی ہے، اللہ اکبر۔ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر
مسلمانوں کا جو آپ نیک کام کر رہے ہیں اس کا اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، اس کے بعد جو اللہ اور رسول بلاتے پھر حاضر ہو رہے ہیں، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ انعام رکھے ہیں آخرت میں۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ ہم کو آخرت کمانے کا ذریعہ ہے، دنیا کیا ہے؟ آخرت کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ اب جھوٹ فریب یہ وہ ہرگز نہ بولیں، اللہ کو ہمیشہ حاضر ناظر رکھ کے بات کرنا چاہیے ہمیں۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور ضائع ہوا، اور جو بولے اللہ ہم کو بس ہے، اور جو اچھا سا لوگ اور اللہ والے کیا کہتے ہیں، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم کو بس ہے، جو بھی مصیبت آ رہی وہ بھی سہ لیتے ہیں، اور اللہ پہ پورا یقین کر کے اللہ ہمیں بس ہے، اور کیا اچھا کارساز ہے اللہ ہی، بہترین کارساز بھی اللہ ہی ہے۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور اللہ کی خوشی پر چلے، جو اللہ کی خوشی پر چلتے ہیں ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ تو شیطان ہی ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو، جو ایمان والے نہیں ہے وہ جو ہم کو دھمکاتے ہیں تو نہ ڈرو، ڈرنا ہے نا، افسوس کرنا ہے، اللہ آپ کے پیچھے ہے۔ اور مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں۔ ہمارے آقا کو بعض وقت افسوس ہوتا تھا کہ میں اتنی کھلی نشانیاں دے کر میں بلا رہا ہوں ایمان کی طرف، پھر بھی وہ لوگ کفر کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس اور غم ہوتا تھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں، ان کا غم نہ کرو، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی حصہ نہیں رکھتا، تم فکر مت کرو، انہوں اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا، ایمان کو چھوڑ دیے، کفر کے پیچھے گئے، دنیاوی طاقت کے دیکھتے ہوئے چلے گئے، اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہاں تک جائیں گے کفار؟ کہاں تک دادا گیری کریں گے؟ ایک دن آئیں گے اللہ کے پاس، جب پتہ چلے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جب عذاب، اب ظلم کر رہے ہیں، بعض مسلمانوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، کرو ظلم، تم کہاں تک رہیں گے، کتنے سال رہیں گے؟ تم بھی اللہ کے پاس آئیں گے نا، جب پتہ چلے گا تم کو کہ مسلمان پر ظلم کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اور وہاں کوئی مدد کریں گے نہ کوئی تمہاری حمایت رہیں گا، نہ تم کو کوئی مدد آئے گی وہاں سوائے جہنم میں چلنے کے۔ بہت پچھتاؤ گے، یاد رکھو۔ اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم نے ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں تو ہرگز یہ مت سمجھو کہ ہم بہت جیت گئے، بھلا ہے ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کے گناہ میں بڑھیں۔ دیکھیں گے ان کی دادا گیری کتنی چلتی ہے، وہ دادا گیری دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتے ہیں، انہوں بھی سمجھتے ہیں ہم بھی بہت بڑے ہو گئے، لیکن جب پکڑ آئے گی نا، جب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ذلت کا عذاب دیں گے، لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو۔ اللہ مسلمانوں کے اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو۔ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہو، تو ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کرے گندے کو ستھرے سے۔ گندے الگ ہو جائیں گے، ستھرے الگ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، سب کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ ہاں، اللہ جس کو چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے، جسے چاہے علم غیب دے دیتا ہے۔ تو اے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جو بخل کرتے ہیں ان کے لیے جو اللہ دیتا ہے وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن
ان کے گلے کا طوق ہوگا، جو دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، وہ گلے میں ڈال دیں گے، طوق ہوگا۔ اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ بعض ایسے بھی بندے اللہ کو بولتے ہیں کہ وہ محتاج، ہم غنی ہیں۔ اب ہم لکھ رکھیں گے کہ ان کا کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کے رکھیں گے ہم ان کیا بول رہے ہیں اور آنے کے بعد ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرتے ہیں اور فرمائیں گے کہ چکو آگ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ اب چکو آگ کا عذاب، دادا گیری اب معلوم ہوتی ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ یہ عذاب کیوں چک رہے ہیں؟ تم جو دنیا میں جو کرے تھے نا، راہ ہدایت کی بات نہیں، راہ ہدایت پر نہیں آئے تھے نا، چلو اب چکو یہاں پر مزہ۔ اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے، بولتے ہیں کہ ہم کسی رسول پر ایمان لائیں گے جب تک ایسی قربان ہوم لائے جسے آگ کھائے۔ تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان بندوں سے فرما دو تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تھے سب نشانیاں اور حکم لے کر آئے تھے، اور جو تم کہہ دو پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ جب نشانیاں لائے، حکم لائے، سب بتانے کے بعد کیوں شہید کیا؟ اگر سچے ہو تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب، اگر سرکار کی باتوں کو کوئی تکذیب کرتا ہے، غلط سمجھتے ہیں تو پھر پہلے والے رسولوں کی باتوں کو بھی غلطی سمجھ تکذیب کرتے ہیں کی گئے جو صاف نشانیاں آئیں اور صحیفے اور چمکتی کتاب۔ بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، کتابیں تو 4 ہیں آپ کو ہم کو معلوم ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور بعض صحیفے بھی دیے ہیں بعض پیغمبروں کو۔ لے کر آئے تھے صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے، ہر جان کو موت چکھنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، اللہ نے اسی طریقے سے اٹھایا، چوتھی آسمان پہ آپ کو رکھا ہے، لیکن پھر وہ آئیں گے، پھر موت کا مزہ چکھنے کے بعد آئیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، اس کے بعد ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے یہ، دیکھو بچوں یہ قرآن کی آیت ہے، پارہ نمبر 4 میں آیت نمبر 184 میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ بدلہ تو یہاں نہیں ہے، قیامت میں سب مل جائیں گا، ہر ایک کا بدلہ۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور وہ دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے ہماری، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، لین دین، پیسہ سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پڑھو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، 184 آیت نمبر ہے 4 پارہ میں۔ تو دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ یہ ہم جس کو دھوکا ہے، جو دھوکا نہیں ہے اس کو کیئر نہیں کر رہے، جو دھوکا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں سے۔ مال جو دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں رہنے کے، کئی کے لیے؟ آزمائش کے لیے کہ تم کیا کیا بھیجتے ہیں آخرت میں، اور اس کا کیا انعام بھی مل سکتا ہے اور سزا بھی مل سکتی ہے۔ اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، مصیبت میں صبر کرنا، گناہوں سے بچتے رہنا، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، ہمت کا کام ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہوں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا، جو کتاب آئی ہے وہ لوگوں سے ہم کو بیان کر دینا ہے۔ اب اسی سلسلے میں ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو آپ کے ملنے جلنے والے جتنے ان تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے، اور نہ چھپانا۔ تو انہوں نے کوئی اللہ کی باتیں چھپانا نہیں ہے، جو حق ہے وہ بتا دینا ہے، تو انہوں نے اس سے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، دنیا کی زندگی میں رہ گئے، اس کو پیچھے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا وہ۔ تو کتنی بری خریداری ہے یہ، کیا ہوا؟ بہت بری خریداری، کوئی فائدہ کی نہیں ہے یہ۔ ہرگز نہ سمجھنا کہ انہیں جو خوش ہوتے اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں
خالی تعریف ہونا، ان کے کام کچھ بھی نہیں، خالی تعریف ہونا، وہ اللہ کو پسند نہیں۔ ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ ایسے لوگ شہید ہوتے ہیں، بس شہید نہیں کو تو ہم بھی بہت نیک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں، عذاب انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، کچھ کریں گے کچھ نہیں، خالی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ آسمان اور زمین کا کون ہے بادشاہ؟ اللہ ہی ہے۔ کتنے نہیں بادشاہ ہے، کتنے نہیں گئے، اورنگزیب بادشاہ چلے، ظفر بادشاہ گئے، سکندر اعظم بادشاہ گئے، ہزاروں لاکھوں کتنے اللہ بہتر آئے بادشاہ اور گئے، لیکن بادشاہ اصل بادشاہ کون ہے؟ اصل بادشاہ تو اللہ ہی ہے، بھیجتے ہیں بلا لیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے بادشاہ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں۔ کیسا بہترین ہے، رات میں سے دن کو کھینچ کے نکالتے ہیں، دن میں سے رات کو کھینچ کے نکالتے ہیں، پھر اس کا اور کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھول سے رات ہی رات رہ جائے یا دن ہی دن رہ جائے، نہیں، سب برابر چل رہے ہیں۔ بدلیوں سے نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو اور بیٹھے اور کروٹ لیتے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ صرف عبادت کرنا، نماز پڑھنا نہیں ہے، کھڑے ہوئے یاد کرو، بیٹھے ہوئے یاد کرو، اللہ کو لیٹے ہوئے یاد کرو، درود شریف پڑھتے رہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پڑھتے رہو، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکیہ تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب ہمارے بے شک جس سے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی۔ جو دوزخ میں جائیں گا سمجھنا کہ اس کی بے عزتی ہوگی، رسوائی ہو گئی، ختم ہوگا انہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار وہاں پر، یا تو ظالمات ایک اسرائیل کی مدد کو امریکہ آتا، امریکہ کی مدد کو برطانیہ آتا، یہ بڑی طاقتیں بتا رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ دوزخ میں جب ڈالے جائیں گے، جب سمجھ میں آئے گا کہ فلسطینیوں پہ جیسے ظلم کر رہے ہیں تو مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی سنائی، ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم لائے، اور اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے۔ جب اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ، ہم ایمان لائیں، اور اللہ اس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما دے، برائیوں کو بھی بخش دے، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ بلکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اے رب ہمارے اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ دعا کرنا اللہ سے، اپنے رسولوں کی معروفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ اے اللہ قیامت کے ہمیں رسوا مت کر، جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کر دے، اور آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ جو غلطیاں ہوتی ہیں اگر اللہ سے معافی چاہ کر دوبارہ غلطی نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ اللہ ضرور انشاءاللہ معاف کرے گا۔ رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کی دعا سن لی، ایسے بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ، ایسے پیارے بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتا، جو غلطی پر نادم ہو جاتے ہیں دل سے۔ ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت حقارت نہیں کرتا، ان لوگوں کی محنتیں جو ہے حقارت نہیں ہوتا، مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، ضرور ان کے سب گناہ اتاروں گا۔ دیکھیے اللہ کی راہ میں ستائے گئے، نکالے گئے، مکے سے نکالے گئے، ستائے گئے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے، ضرور ان کا سب گناہ اتار دوں گا، ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے باغوں میں لے جائیں گے، ان لوگوں کو انعام ایسے دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ بات اس میں واقعات میں بھی آتا ہے کہ دنیا کا جو مصیبت سے مصیبت زدہ انسان اگر اللہ کی باتوں پہ قائم ہے، اللہ کو صبر کر لے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت کے سیر کرا کے لا کے پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنی مصیبت تھی تم کو، تو بندہ کہے گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے دنیا میں کیا مصیبت ہوئی یا نہیں۔ ایسی خالی ایک لہر جنت میں لے آ کر لا کے دیے تو یہ انسان بھول جائے گا جنت کی نعمتیں دیکھتے ہوئے۔ تو سمجھو کیسے کیسے بڑے انعامات ہیں، اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو باغوں میں لے جاؤں گا، جن کے لیے نہریں رواں رہیں گی، نہریں بہتی رہیں گی، دودھ شہد کی نہریں بہتی رہیں گی۔ اللہ کے پاس کا ثواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔
اے سننے والے کافروں کو کا شہروں میں اہلے گہلے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے گا. تھوڑا برتنا پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اہلے گہلے پھرنا، یہ وہ بولنا، ایمان کو ٹھکرانا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور کیا ہی برا بچھونا ہے. جنت جیسا اچھا نہ باغ ہے یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ مائی بولے دوزخ کیا برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھو، ہم کو آخرت کو رکھنا ہے سامنے. اس کے حساب سے کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہونا، کوئی دنیا کے اندر مکاری نہیں ہونا. بس اللہ کے پاس جانا حق ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر تدبیر ہم کو اختیار کرنا ہے. لیکن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے. دیکھیے اللہ کی طرف سے مہمانی، اور جو اللہ کے پاس سے اللہ تعالیٰ جنت رہنے والوں کی عادت مہمانی ہے. وہ رہنا مہمان کا کیسا قدر کرتے ہیں اپن، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے جنتی آپ کا ہمارا ایمان والوں کا بھی اسی قدر کریں گے. ہم کو ایمان والوں میں رہنا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکیوں کے لیے سب سے بھلا ہے. اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو تمہارے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کتابی ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اترے، اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللہ کے حضور جھکے، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے، اللہ کی طرف برابر جھکتے ہیں. یہ وہ ہے جن کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں سے آپ کو سورہ نساء شروع ہو رہا ہے. 11 رکوع ہو گئے، سورہ نساء شروع ہو رہا ہے. اللہ کے نام شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، آدم علیہ فصلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو. بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور یتیموں کو ان کا مال دو، اور سترے اور بدلے گناہ نہ لو. اور ان یتیموں کا مال نہیں کھانا ہے. یتیموں کا مال بچے چھوٹے رہتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا مال ان کو دے دینا ہے ایمانداری کے 100%. ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ. ان کے مال بچے چھوٹے اپن کھا جا رہے ہیں. ہے ایسا خاندانوں میں چچا کا انتہا حلوہ طیبہ کھا گئے، طیبہ کا انتہا چچا کھا گئے. ایسا ہوتا ہے. مالوں میں بلا مگر مت کھاؤ، حساب دینا ہے، زبردست حساب دینا. مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں. اور نکاح کے بارے میں بھی یہاں پر ہے، جو عورتیں تمہیں خوش آئیں وہ 2 اور 3 اور 4. ایک بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر 4 بیاں بھی رکھنے کی اجازت اللہ نے قرآن میں دیا ہے. اور یہ سورہ نساء میں ہے، اور آیت نمبر 2. 3 4 مگر 3 4 کرے ایسا نہیں ہے. انصاف سختی سے ہونا پڑتا، چاروں میں فل انصاف کرنا، نہیں تو وہاں ایسے پکڑے جا کے پھر ہے پریشانی. پھر اگر دوڑو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، دونوں رکھیں تو دونوں کو برابر نہیں رکھیں گے تو ایک ہی کرو. اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے انصاف، ایک ہی کرو، شرافت سے رہو. یا کنیزیں جن کا تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں تمہیں کچھ واپس دے دیں تو رچتا بچتا ہے. اور بے اخلاؤں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہے، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے. اور انہیں ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان میں سے اچھی بات کہو. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں. تو اگر تم ان کے سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو مال وغیرہ مت دو، وہ مال خرچ نہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے.
وہ مال فضول کوئی تو بھی نکال لیتے ہیں، ان کی حفاظت کرو. جہاں جب بڑے ہوتے ہیں، شعور پہ آ جاتے ہیں، ان کو عقل مندی آ جاتی ہے، تو شعور پانے کے بعد ان کا مال ان کو دے دو، یعنی ان کے مال انہیں سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. تو اب بات ایسا بھی ہوتا، ارے بچے بڑے ہو کے کہیں گلا پکڑیں گے بھائی اپنا بھائی کے بچے نا بڑے چھوٹے رہتے کہ کھا جاؤ پورا ان کا مال، ایسے بھی ہوتے ہیں. اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور اس سے بچنا چاہیے. اور جو حاجت مند ہو وہ وقت مناسب کھائے. اور پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کر دو تو ان پر گواہ کر لو. جب مال دے رہے تو گواہ کی طرف رکھ کے بولو کہ ان کے یہ مال تھا بچپن میں، اور یہ جوانی تک ان کی حفاظت کیا، یہ دے رہا ہوں. اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو، اس کے بعد اللہ بھی حساب لیتا ہے. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ، اور خرابت والے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. جو ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے، عورتوں کا بھی حصہ اس میں سے. ماں باپ اور خرابت دار ترکہ تھوڑا ہو یہ بہت حصہ ہے، اندازہ باندھا ہوا ہے. پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، یعنی یہ جو چھوڑ کر جاتے ہیں ترکہ ہوتا ہے، اس میں 2 حصے مردوں کے لیے اور 1 حصہ، 2 حصے بیٹوں کے لیے، 1 حصہ بیٹیوں کے لیے سمجھ لیجئے. 2 حصے بیٹے لے لینا ہے، 1 حصہ بیٹیاں لے کر بانٹ لینا. یہ ترکہ ہے. میں یہاں سے جلدی پڑھ لیتا ہوں. آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ حصہ دو، اور ان سے اچھی بات کہو اور دوڑیں. پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو اور دوڑیں. وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا ہے. تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں. وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے میں جائیں گے. اگر تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. پھر اگر وہی بیٹے کا حصہ 2 بیٹوں کے برابر ہے. پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ دودھ سے اوپر، تو ان کے ترکے کی 2/3 اور 1 لڑکی کی طرف سے ہو تو اس کا آدھا. اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کی اولاد ہو. پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3. پھر اگر اس کے کئی بہنیں بھائی ہوں تو مال کا چھٹا بعد اس کے وصیت کے جو کر گیا. اور دین کے تمہارے باپ کے تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا. یہ حصہ بندھا ہوا ہے. تو یہ حصہ بندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں 1/4 ہے جو وصیت وہ کر گئیں. اور دین نکال کر تمہارے ترکے میں عورتوں کا 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں ہے جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر. اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا. پھر اگر وہ بہن بھائی 1 سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہیں. میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو. یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا. یہ تفصیل ہے کتنا بانٹنا، کس کو کیا دینا کیا ہے. اب موٹا تو میں تو بتا دیا تھا کہ جو اگر ماں باپ گزرنے کے بعد جن کی اولاد ہوتی ہے تو بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ دینا ہے. اب باقی کی تفصیل کیا ہے وہ آپ علماء سے یا معلوم کر سکتے ہیں. یہ میں یہاں پڑھا ہے. جن کے نہریں اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا. جو انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس باغوں میں لے جائے گا جن کے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور یہی ہے بڑی کامیابی. وہ سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی نہیں. کچھ کامیابی نہیں دنیا کی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو اس کا کھلی حدوں سے بڑھ جائے اور اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا. اگر حد سے بڑھ جاتے ہیں، ڈرتے نہیں، الٹے پلٹے باتیں کر دیتے ہیں تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا. اتنا بڑا پچھتانا پڑے گا اور اس کے لیے خاری کا عذاب ہے.
اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو، اور پھر اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے کچھ راہ نکالے، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کرے ان کو ایذا دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ تو جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہیں کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، اگر غلطی سے اگر برائی کر بیٹھیں تو تھوڑی دیر میں توبہ کر لینا، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، اور وہ تو توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں پھر گناہ بھی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ نصیحت۔ یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آ جائے تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہران کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ اگر وہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں تو ان کو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو ان میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کسی بیوی کو فل دے دیے ہیں اس کے بعد دوسری شادی کرنے تو مت لو، ان سے نہ لو، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے؟ جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے، اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم نے ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا ہو لے چکے ہیں۔ اور باپ دادا کے منقوہ سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کن کن سے نہیں کرنا ہے؟ وہ باپ دادا کے جو منقوہ ہوتے ہیں، مگر جو ہو گزرا بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، اور بہت بری راہ حرام ہوئی، یعنی اب یہاں پر آ رہا ہے کون کون حرام ہے نکاح کے لیے۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں، جو ایک عورت ہے جس کے ایک بیٹی ہے اور آپ بھی وہ عورت کا دودھ پیے ہیں تو وہ بچی سے نکاح نہیں کر سکتے آپ۔ یعنی دودھ کی بہنیں کہتے ہیں ان کو، اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں، جو عورتوں کی مائیں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں تمہاری گود میں ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیویاں اور 2 بہنیں اکٹھی یعنی 2 بہنوں سے ایک آدمی شادی نہیں کر سکتا، ایک مرد شادی نہیں کر سکتا ہے، مگر جو ہو گزرا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس طریقے سے 4واں پارہ ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ وآخر رب العالمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہم مسلسل تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اس کو جہاں جتنا سمجھ میں آ رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے، اور اس کا بدلہ آخرت میں آپ کو ہم کو ملنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔